3 حرف ہے، تو گویا کوئی شخص فقط الف لام میم اتنی تلاوت کرے گا تو اس کو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اور قرآن مجید پڑھنے سے برکت بھی حاصل ہوتی ہے، چنانچہ ہم اپنے گھر کی برکت کے لیے، دکان کی برکت کے لیے، روزی کی برکت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور قرآن کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، کہ اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کا قرب اور اس کی نزدیکی ملتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کا مقصود فقط تلاوت نہیں ہے، حتیٰ کہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ تلاوت یہ اگرچہ عبادت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ جیسے وضو کرنا، تو وضو کرنا عبادت ہے اور وضو کرنے پر ثواب بھی ملتا ہے، لیکن وضو بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ وضو سے مقصود نماز پڑھنا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص وضو ہی وضو کرتا رہے اور نماز نہ پڑھے تو یہ وضو کرنا اس کے لیے عبادت نہیں بنے گا۔ حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ وضو علی الوضو، یعنی ایک آدمی پہلے سے باوضو ہے اور وہ دوبارہ وضو کر رہا ہے تو یہ دوبارہ وضو کرنا اسی وقت درست ہے جبکہ وہ پہلے وضو سے نماز پڑھ چکا ہو، چاہے فرض نماز پڑھ چکا ہو، چاہے نفل نماز پڑھ چکا ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کر چکا ہو، یا کم سے کم اتنا وقت گزر چکا ہو کہ وہ اس میں 2 رکعت نماز پڑھ سکتا تھا، چاہے نہ پڑھی ہو، تو پھر اس کے لیے وضو ہوتے ہوئے وضو کرنا یہ ثواب کی چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص حوض پر بیٹھ کر یا نل کے پاس بیٹھ کر مستقل وضو پر وضو ہی کرتا رہے تو پہلا وضو تو وہ عبادت ہے، لیکن دوسرا وضو یہ اسراف میں داخل ہے، فضول خرچی میں داخل ہے، کیونکہ وضو بذات خود عبادت نہیں ہے بلکہ وضو یہ عبادت کا وسیلہ ہے اور نماز تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ایسے ہی فقہا فرماتے ہیں کہ تلاوت یہ عبادت مقصودہ نہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تو قرآن کی تلاوت کرنے کی منت مانے کہ میں اتنے قرآن پڑھوں گا یا اتنی مرتبہ سورہ یاسین پڑھوں گا یا سورہ بقرہ پڑھوں گا، تو ایک رائے فقہا کی یہ ہے کہ یہ منت لازم نہیں ہوگی، اس منت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس منت کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے جو عبادت مقصودہ ہو۔ جیسے نماز پڑھنے کی منت مانی تو وہ ضروری ہے کیونکہ نماز عبادت مقصودہ ہے، روزے کی منت مانی، حج کی منت مانی، صدقہ کرنے کی منت مانی تو یہ ضروری ہے کیونکہ یہ سب مقصود عبادتیں ہیں یا مقصود عبادت کی جنس سے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص تلاوت کرنے کی منت مانے تو ایک رائے کے مطابق اس منت کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا کیونکہ یہ عبادت مقصودہ نہیں۔ اور قرآن کے نازل ہونے کا جو اصل مقصد ہے وہ قرآن نے اپنی پہلی آیت میں بیان کر دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب اصل میں ہدایت کے لیے نازل ہوئی، یعنی راستہ دکھلانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ تم دنیا میں جاؤ گے تو دنیا میں صحیح چیزیں بھی ہوں گی، غلط بھی ہوں گی، اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی۔ تو اب اچھائیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا ہیں، کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے، کون سا کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور کون سا کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، یہ ہدایت اور یہ رہنمائی اور یہ گائیڈ لائن دینے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اسی لیے سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نازل کرنے کا یہ مقصد بیان کیا کہ کتاب انزلناہ
الیک مبارک لیدبروا فیہ، کہ تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو۔ تو ظاہر ہے کہ غور و فکر کرنے کی ضرورت تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہوتی، تلاوت میں تو زبان سے الفاظ کو دہرانا ہے، وہاں تلاوت میں غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں غور و فکر کی ضرورت پڑے گی اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے میننگ اور معانی کو سمجھنے کے لیے تدبر کی اور غور و فکر کی ضرورت پڑے گی۔ تو قرآن کا اصل مقصود اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے، رہنمائی لینا ہے، اچھے اور برے کی تمیز معلوم کرنا ہے، اللہ کی رضا اور عدم رضا میں فرق کرنے کے لیے قرآن مجید سے ہم کو رہنمائی لینا پڑے گی، اور اس رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھنے ہی کے لیے یہ درس ہو رہا ہے اور قرآن مجید کی تفسیر علماء نے لکھی۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط کتاب نازل نہیں فرمائی، بلکہ کتاب سے پہلے رسول کو بھیجا اور اس رسول پر کتاب کو نازل فرمایا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخص کے بغیر فقط کتاب کو نہیں سمجھا جا سکتا، یعنی ہدایت فقط قرآن سے حاصل نہیں ہوگی، بلکہ حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ رسول کی احادیث کو بھی سمجھیں۔ یعنی شخص یعنی رجال، جیسے کوئی شخص ڈاکٹر بنتا ہے اور اس نے انگریزی زبان پڑھ لی اور انگریزی زبان میں میڈیکل سائنس کی کتابیں اور اس کا پورا کورس ملتا ہے، تو اگر وہ کوئی شخص مارکیٹ سے میڈیکل سائنس کا کورس خرید لے اور خود اس کی اسٹڈی کرے، تو کوئی بھی کالج بغیر امتحان لیے ہوئے اس کو میڈیکل سائنس کی ڈگری نہیں دے گا، کیونکہ خود اسٹڈی کرنے سے آدمی ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ جو ڈاکٹر بن چکے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ اپنے ٹیچر سے، پروفیسر سے یہ کتابیں پڑھی ہے، تو ان کی نگرانی میں وہ کتابیں پڑھنا ہوتی ہے، اور نگرانی میں پڑھنے کے بعد اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ تجربے کار اور ماہر ڈاکٹر کی ماتحتی میں تم چند سال یا چند مہینے گزارو، ان کے پاس جا کر پریکٹس کرو، وہ دیکھو ان کو کہ وہ کس طرح علاج کرتے ہیں، مریض کو کس طرح دیکھتے ہیں، مرض کی تشخیص کس طرح کرتے ہیں، کس مرض پر کیا دوا لکھ کر دیتے ہیں، کیا مشورے دیتے ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھو، یعنی ان کی صحبت میں رہو، تب جا کر تم کو حکومت کی طرف سے اجازت ہوگی کہ تم اپنا میڈیکل کھول کر، کلینک کھول کر تم کسی کا علاج کر سکتے ہو۔ یہی حال دوسرے محکموں کا بھی، اگر کوئی ایڈوکیٹ کی ڈگری حاصل کرنا چاہے تو وہ گھر بیٹھے کتابیں پڑھ کر نہیں کر سکتا، بلکہ پروفیسر اور ڈاکٹروں کی نگرانی ضروری، یا پروفیسر کی اور ٹیچر کی نگرانی ضروری ہوتی ہے، پھر اس کو ایگزام دینا ہوتا ہے۔ پھر جو ماہر بڑے وکیل ہیں کہ جنہوں نے مقدمے لڑ چکے ہیں، جو سالوں سال سے یہی کام کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ رہ کر کام کرنا پڑتا ہے۔ جب سالوں کی پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر لائسنس ملتا ہے کہ اب تم کورٹ میں وکالت کر سکتے ہو۔ تو یہی معاملہ دوستو قرآن کا بھی، لیکن آج یہ فتنہ ہے کہ کوئی بھی آدمی ترجمہ دیکھ کر، یا وہ کسی درجے میں اس کو عربی زبان آتی ہے اور اس کی ڈگری ہے انجینئر کی، اس کی اصل ڈگری ہے ایڈوکیٹ کی کہ وہ وکیل ہے، یا وہ کسی کالج یا یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسر ہے ایک آدمی، انجینئر ہے ایک آدمی، ایک ایڈوکیٹ ہے آدمی، لیکن وہ قرآن کھول کر بیٹھ گیا اور اس نے قرآن کی تفسیر کرنا اور اس کا درس دینا شروع کر دیا، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں نے جو کہا وہ غلط کہا، اور آج تک یہ ہو رہا ہے وہ سب غلط ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس طرح
ڈاکٹر کی، وہ ایسے ڈاکٹر کی ہم بات کو نہیں مانتے کہ جس نے باقاعدہ ڈاکٹری نہ پڑھی ہو اور ماہر ڈاکٹروں کی ماتحتی میں رہ کر پریکٹس نہ کی ہو۔ تو ایسے ہی دوستو بزرگوں، دین کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جو بھی قرآن کھول کر بیٹھ جائے اور قرآن کے حوالے سے کوئی بات کہنے لگے تو دین کے باب میں ہم اس پر اعتماد کر لیں۔ حالانکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں انجینئر ہوں، وہ خود اس کا بدن بتلا رہا، اس کی ڈریس بتلا رہی ہے کہ یہ تو ایڈوکیٹ ہے، یہ پروفیسر ہے۔ تو جب اس نے باقاعدہ علماء سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے اور علماء کی نگرانی میں رہ کر، ماتحتی میں رہ کر باقاعدہ پڑھا نہیں ہے، تو دین کے باب میں ایسے لوگوں کی بات معتبر نہیں ہوگی۔ جیسے ایسے وکیل سے مشورہ نہیں کیا جا سکتا اور میڈیکل کے باب میں ایسے ڈاکٹر کا علاج نہیں لیا جا سکتا، ایسے انجینئر کو کوئی کام سپرد نہیں کیا جا سکتا، تو ایسے ہی دین کے معاملے میں ایسے شخص کی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس زمانے کا ایک فتنہ ہے جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور اس سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کوئی باقاعدہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ اس میں تمام باتیں ایک جگہ ہو، جیسے کہ ہمارے پاس بہشتی زیور ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی، تو اب نماز کے جتنے بھی مسائل ہیں تو وہاں ہم کو ایک جگہ مل جاتے ہیں کہ نماز کے یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ سنتیں ہیں، یہ مکروہات ہیں، یہ مفسدات ہیں۔ تو اس طرح ہم اس کتاب کو پڑھ کر پوری نماز کو سیکھ سکتے ہیں، یا اسی طرح روزے کے مسائل ہیں، حج کے مسائل۔ لیکن قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ وہاں پوری نماز ایک آیت میں مل جائے گی، بلکہ رکوع کا اگر پہلے پارے میں تذکرہ ہے تو سجدے کا تذکرہ دوسرے پارے میں ملے گا۔ یعنی ایک مثال دے رہا ہوں، پوری نماز ایک آیت میں یا ایک جگہ چند آیتوں میں یا ایک صورت میں نہیں موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہ جانتا ہو، یا کسی شخص نے آج تک کسی کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھا ہو اور اس کے ہاتھ میں قرآن مجید دے دیا جائے یا قرآن مجید کا ٹرانسلیشن اس کو دے دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم اس سے یہ دکھاؤ کہ نماز کیسے پڑھنی، تو قیامت تک وہ قرآن کو پڑھتا رہے اور اس کا ٹرانسلیشن دیکھتا رہے، لیکن خدا کی قسم وہ نہیں بتلا پائے گا کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اس طرح نازل نہیں ہوا ہے جس طرح ہم انسان کتابیں لکھتے ہیں اور پورے ایک چیپٹر میں اس چیپٹر کے متعلق جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں ان سب کو ایک جگہ بیان کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید حالات کے اعتبار سے نازل ہوا ہے، کبھی اس کی ضرورت ہوئی تو کبھی یہ بتلا دیا، کبھی اس کی ضرورت ہوئی تو یہ بتلا دیا۔ تو اس طرح پوری نماز قرآن مجید میں پھیلی ہوئی ہے، حلال و حرام کے احکامات قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کسی ایک آیت کو دیکھ کر، ایک سورت کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہماری جو نماز ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے کیا ارکان ہیں اور کیا فرائض ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید وہ فقط کتابوں کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچا ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا اور اللہ کے رسول کی حدیثیں آج لکھی ہوئی ہیں، یا قرآن مجید کی جو تفسیریں اللہ کے رسول نے فرمائیں یا صحابہ نے فرمائیں تو وہ لکھی ہوئی ہیں۔ یہ کتابوں کے ذریعے فقط دین ہم تک نہیں پہنچا، بلکہ یہ سینہ بسینہ ایک شخص سے دوسرے شخص، ایک جماعت سے دوسری جماعت، دوسری جماعت سے تیسری جماعت، اس طرح بہت سے اعمال وہ لوگوں کی طرف منتقل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ صحابہ کو کوئی کتاب لکھ کر نہیں دی تھی، بلکہ صحابہ نے اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھا، وہ صبح سے لے کر شام تک اور ہفتوں اور مہینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے
تو دیکھ کر اللہ کے رسول کے عمل کو جان کر ان کو یہ معلوم ہوا کہ اس طرح رکوع کیا جاتا ہے، اس طرح سجدہ کیا جاتا ہے، اس طرح قعدہ کیا جاتا ہے، یہ چیز اس طرح استعمال کی جاتی ہے، یہ چیز اس طرح استعمال کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح پھر صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، اور اسی طرح سلسلہ وار۔ اسی لیے بہت ساری چیزیں حدیث میں قولاً ہم کو نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، کیونکہ بہت ساری چیزیں وہ لوگوں کے عمل کے ذریعے، جس کو دینی ٹرم میں، دینی اصطلاح میں تعامل کہتے ہیں، کہ لوگوں کے یعنی ہر زمانے میں مسلمانوں نے یہ عمل کیا ہے، صحابہ نے یہ عمل کیا، اس کے بعد تابعین نے یہ عمل کیا، تبع تابعین نے یہ عمل کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ اسلام کا عمل ہے، یہ دین کا عمل ہے۔ اب اگر اس عمل کو کوئی دیکھ کر یہ کہے کہ بتاؤ ہم کو قرآن کی آیت میں یہ عمل کہاں لکھا ہوا ہے، تو نہیں ملے گا۔ بلکہ حدیث میں بھی اگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں قولی حدیث میں، یعنی جہاں اللہ کے رسول کا کوئی ارشاد نقل کیا گیا ہو، تو ایسی حدیث بتلا دو، تو وہ حدیث ہم کو نہیں ملے گی، کیونکہ وہ چیزیں عمل کے ذریعے پہنچی ہیں۔ تو اس لیے بہت سے لوگ آج اس راستے سے بھی امت کو گمراہ کرتے ہیں کہ تم یہ کام کرتے ہو تو تمہارا یہ کام قرآن میں کہاں لکھا ہوا، حدیث میں کہاں لکھا ہوا۔ اور ایک عام آدمی کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا، دین کا اس کے پاس پورا علم نہیں ہے، تو پھر وہ تشویش میں پڑ جاتا ہے کہ واقعی ہم تو غلط کر رہے ہیں، کہ قرآن میں تو یہ بات لکھی ہوئی نہیں، حدیث میں یہ بات لکھی نہیں ہوئی۔ تو اس طرح آج بہت سارے اس طرح کے فتنے، تو اس لیے جو دین کو اصل جاننے والے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ دین کو اس طرح حاصل کیا ہے جس طرح اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے، تو دین کے معاملے میں ایسے ہی لوگوں پر ہم کو اعتماد کرنا چاہیے، جیسے کہ دنیاوی معاملات میں ایسے ڈاکٹر پر، ایسے انجینئر پر، ایسے پروفیسر پر ہم اعتماد کرتے ہیں۔ بہرحال تو قرآن مجید کو سمجھنا یہ بھی ہمارا فریضہ ہے۔ پھر قرآن مجید میں دو قسم کے مضامین، قرآن نے یہ کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے آسان کیا۔ تو بہت سے لوگ اس آیت کو پڑھ کر بھی مغالطہ دیتے ہیں کہ قرآن کو خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسان کیا، تو پھر کیا ضروری ہے کہ فلاں سے پڑھو اور فلاں سے پڑھو۔ تو اس سلسلے میں بھی دوستو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں دو قسم کے مضامین ہیں۔ بعض مضامین قرآن کے وہ ہیں جو بہت واضح ہیں، جیسے کہ اللہ کی معرفت، یعنی اللہ کی وحدانیت، توحید کو اللہ نے سمجھایا ہے، اللہ نے اپنے علم کو سمجھایا ہے، اللہ نے اپنی قدرت کو سمجھایا، اللہ نے جنت کے احوال بیان کیے، جہنم کے احوال بیان کیے ہیں، آخرت کے احوال بیان کیے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بہت واضح، یا اللہ نے قوموں کے حالات بیان کیے، انبیاء کے واقعات بیان کیے تاکہ اس سے عبرت حاصل کی جائے، تو یہ چیزیں آسان ہیں اور ان کو ہم براہ راست قرآن سے یا قرآن کے ترجمے اور اس کے ٹرانسلیشن سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کا جو دوسرا موضوع ہے احکام، یعنی کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مکروہ ہے، تو اور پھر قرآن کو پڑھ کر اس سے نتائج نکالنا کہ قرآن کی اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول کے دور میں یہ بات نہیں تھی، آج یہ چیز پائی جا رہی ہے، لیکن قرآن کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ چیز جو آج پائی گئی یہ حلال نہیں، یہ اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھی، آج ہے، لیکن یہ اس کے باوجود حلال ہے کیونکہ قرآن سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس طرح احکام کو نکالنا اور نتائج کو مستنبط کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس اعتبار سے قرآن آسان نہیں ہے، اس اعتبار سے قرآن کو اسی طریقے سے سمجھنا پڑے گا جس طرح کے صحابہ نے سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ بقرہ کے پڑھنے اور سمجھنے میں 3 سال لگے۔ سورہ بقرہ ہم 3-4 پاروں پر جو مشتمل ہے تو اس کو ہم ایک گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن حضرت عمر حالانکہ ان کی زبان عربی تھی، انہوں نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کے رسول کا زمانہ پایا ہے،
صحابی ہے، بڑے صحابی اور ابتدا میں اسلام لانے والے صحابی، لیکن پھر بھی ان کو سورہ بقرہ کے سمجھنے میں 1 سال و سال لگ گئے۔ تو وجہ یہی ہے کہ یہ چیز اس اعتبار سے آسان نہیں ہے۔ ہاں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے، جنت اور جہنم کے احوال کو سمجھنے کے لیے یقیناً قرآن آسان۔ تو بہرحال اس لیے یہ پورے سال اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہماری مساجد میں کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ کچھ درس ہو، تفسیر ہو، لیکن بہرحال ہمارے یہاں لوگ اس پر ابھی آمادہ نہیں ہو رہے ہیں۔ تو رمضان ہی صحیح کہ رمضان کی مناسبت سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں، تو رمضان میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور ارادہ کیا ہے کہ سورہ کہف کا درس ہم شروع کریں گے، اور سورہ کہف ہی کی چند آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں۔ سورہ کہف کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے کا سامان ہے، کہ جو شخص سورہ کہف کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس کے تقاضوں پر عمل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال سے اور دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس لیے سورہ کہف کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے اور قرآن کا فہم عطا فرمائے، اس کے مطابق ہماری زندگی کو ڈھالے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔